بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک صاحب کی طرف سے یہ سوال معلوم کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کتا پالنا کیسا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، کیا اگر کوئی شخص کتا پال لے تو یہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے یا نہیں، اور ایسا کرنا کیسا ہے، کیا کتا پالنے کی شرعاً کوئی اجازت ہے یا نہیں، اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ کتا پالنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ اسی طریقے سے دوسری روایتوں کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جانور یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالا، اس کے ثواب میں سے ہر روز ایک قیرات کم ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتے کے بارے میں، کتا پالنے کے بارے میں دوسری روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ پہلی روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جو بخاری شریف کی روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائی کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جس کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہر روز اس کے ثواب میں سے ایک قیرات کم ہوتا رہے گا کہ جو شخص کھیتی یا جانور کی حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالے گا۔ دو روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ لہٰذا ان دونوں روایت کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ شوقیہ طور پر، محض شوق کے طور پر کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے اور یہ حرام ہے۔ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اگر شوق کے طور پر کتا پالا جائے گا۔ البتہ شکار کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کی گنجائش ہے۔ تو معلوم ہوا کتا پالا جا سکتا ہے اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے سے جانوروں کی حفاظت، اپنا کوئی جانور کی ایک ریوڑ ہے یا اسی طریقے سے بہت سارے کسی کے بھینس وغیرہ ہیں اس کی حفاظت کے لیے، یا کوئی اور دوسرا اس کا ایسا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے یا کوئی اور دوسری چیزوں کا ریوڑ ہے کہ جس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کتا پالا جائے، یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بہرحال کسی بھی حفاظت کے لیے اگر گھر کے اندر کتا پالا جائے، یہ ذہن کے اندر یہ مقصد ہے کہ ہم اس لیے پال رہے ہیں کتے کو تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو جائے اور کوئی غیر یا چور گھر کے اندر داخل نہ ہو، یا ایک نیت یہ ہے کہ اس سے شکار کیا جائے گا۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو اس مقصد کے ذریعے سے کتا پالا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، نہ تو شکار کا مقصد ہے اور نہ کوئی حفاظت کا مقصد ہے اور نہ جانوروں کی حفاظت کا مقصد ہے، معلوم ہوا کہ دو وجہوں سے کتا پالا جا سکتا ہے اور دو وجہوں کے علاوہ کتا نہیں پالا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو حفاظت، خود کی حفاظت ہو یا جانوروں کی حفاظت ہو، اور دوسرے شکار کا مقصد ہو۔ اگر یہ دو وجہ پائی جا رہی ہے، اگر یہ دو مقصد ہمارے سامنے ہیں تو کتا پال سکتے ہیں، ورنہ تو کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے صراحت کے طور پر کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے کہ جس گھر کے اندر کتا پالا جاتا ہے یا کوئی کتا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دو مقصد ہیں، دو وجہیں ہیں کہ حفاظت مقصد ہے یا شکار مقصد ہے، تو اگر یہ مقصد ہے، یہ مقاصد ہیں ہمارے سامنے تو کتا پالنے کی اجازت ہوگی، ورنہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنس ہوں ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔